اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحکم الجاہلیۃ یبغون ومن احسن من اللہ حکمہ لقوم یوقنون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 48 اور 49ویں آیتوں کے سلسلے میں کچھ سنا۔ اب یہ 50ویں آیت ہے۔ 3 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھیں، 2 آیتوں کے سلسلے میں آپ نے کچھ سنا۔ اب یہ تیسری آیت، اس میں اللہ رب العالمین یہ بیان فرماتا ہے کہ کیا یہ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے بہتر اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یقین رکھنے والے قوم کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ينکر تعالی علی من خرج عن حکم اللہ المحکم المشتمل علی کل خیر الناہی عن کل شر، کہ اللہ رب العالمین یہ انکار کر رہا ہے ہر اس شخص کی بات کا جو اللہ رب العالمین کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ کرواتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے یہ تمام بھلائیاں اس میں موجود ہیں، تمام بھلائیوں کو شامل ہے یہ، اور برائیاں جتنی ہیں اس سے ساری برائیاں دور ہیں اللہ رب العالمین کے فیصلے سے۔ اور اس کے بعد میں کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وَعَدْلٍ إِلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْآرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شریعت اللہ۔ جبکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کروانا چاہتے ہیں یا یہ اپنے فیصلے جس کے پاس لے کر جاتے ہیں، تو ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلے کی کتاب بنائی ہے یا انہوں نے جو فیصلے مرتب کیے ہیں یہ ان کے قیاس، ذہنی سوچ، خواہشات نفسانی اور ان کے جو نظریات ہیں ان پر مشتمل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اگر قانون وضع کر رہا ہے، قانون اگر بنا رہا ہے، تو وہ اپنے نظریے کو سامنے رکھتا ہے، جو بھی اس کا نظریہ ہو، اور اپنی خواہشات کو بھی سامنے رکھتا ہے کہ میری خواہشات ایسی ہیں، میری ان خواہشات پر کسی بھی طرح کی کوئی ضرب نہیں پڑنی چاہیے۔ ان خواہشات کو سامنے رکھ کر ہی آدمی فیصلہ کرتا ہے۔ اب اگر وہ اس طرح سے فیصلہ کر لے کہ انسان کی خواہشات کا اس نے خیال رکھا ہے، یا پھر ایسے آدمی کے پاس وہ فیصلہ کروانے کے لیے جا رہا ہے جس نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر احکام وضع کیے ہیں، تو اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے سلسلے میں یہ بیان فرما رہا ہے۔ آگے چل کر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سخت بات کی ایسے لوگوں کے متعلق۔ ہم آگے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ لکھا کہ کما کان اہل الجاہلیت یحکمون بہ
من الضلالات والجہالات مما یزعونها بآرائهم واہوائهم، کہ اہل جاہلیت یعنی اسلام کی آمد سے قبل کے جو حالات تھے، ان حالات میں وہ جو آپس میں فیصلے کیا کرتے تھے، وہ انہوں نے اپنی آراء، اپنے خیالات، اپنے باطل نظریات کے ذریعے سے جو خیالات انہوں نے بنائے تھے، ان خیالات کے مطابق وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ اسی میں انہوں نے ایک مثال بیان کی کہ وَكَمَا يَحْكُمُ بِالتَّتَارُ مِنَ السِّيَاسَاتِ الْمَلَكِيَّةِ، کہ جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ تاتاری جو ہیں، تاتاری چنگیز خاں کے ماننے والے تاتاری، تو یہ لوگ اپنے ملکی معاملات میں چنگیز خانی احکام کی پیروی کرتے تھے۔ چنگیز خان نے جو احکام بنائے تھے، ان احکام کی وہ پیروی کرتے تھے، جنہیں الیاسق نے گڑھ دیا تھا۔ وہ بہت سے مجموعی احکام کے دفاتر تھے جو مختلف شریعتوں اور مذہبوں سے چھانٹے گئے تھے۔ اس کی جو ایک ضخیم کتاب تیار ہوئی تھی، ایک موٹی کتاب جو قانون کی، لا کی جو تیار کی گئی تھی، وہ موٹی کتاب مختلف مذاہب سے لیے گئے تھے۔ اس میں یہودیت، نصرانیت اور ملت اسلامیہ یہ بھی شامل تھی۔ یہ تینوں جگہ سے انہوں نے اس کو اخذ کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے آراء، جو ان کے افکار اور جو ان کے خیالات تھے، جو چنگیز خاں کے خود کے اپنے نظریات تھے، ان نظریات کو بھی اس نے اس میں شامل کر دیا تھا۔ گویا چار چیزیں ہو گئیں: یہودیت، نصرانیت، چنگیز خاں کے افکار اور خیالات، اور اسلام۔ یہ چاروں چیزوں کو اس نے اپنا مرکز بنایا اور اس کے ذریعے سے ایک کتاب تشکیل دی گئی، ایک کتاب کی تشکیل عمل میں آئی، اور پھر وہ ایک قانون کی کتاب بن گئی۔ اب جو بھی معاملات ان کے درمیان ہوا کرتے تھے تو وہ اسی کتاب کے ذریعے سے فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ فَصَارَتْ فِي بَنِيهِ شَرْعًا مُتَّبَعًا۔ یہ کچھ جگہ میں نے جو عربی کے الفاظ ان کے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے لے لیے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ یار ہم ان کے قانون کے مطابق اگر فیصلے کروا رہے ہیں تو ہم ان کی اتباع تھوڑی کر رہے ہیں، ان کی ہم پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ جبکہ اسی چیز کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھ لیں کہ فصارت فی بنیہ شرعا متبعا، کہ وہ ان کے نزدیک ایک ایسی کتاب کی صورت اختیار کر گئی، ایسی شریعت کی صورت اختیار کر گئی جس کی اتباع کرنا ان کے لیے ضروری ہو گیا، اور وہ اس کی اتباع کرتے تھے۔ اپنے جو بھی معاملات ہوتے تھے، ان معاملات کے درمیان جو بھی فیصلہ ہوتا تھا، وہ فیصلہ اسی کتاب کے ذریعے سے کرتے تھے۔ تو ایسی شریعت انہوں نے اس کو بنا دی کہ اس کی اتباع ہر ایک کے لیے ضروری ہو گئی۔ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ یقدمونها علی الحکم بکتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر یہ کرتے تھے کہ احکام میں فیصلہ، کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے وہ اس کتاب کو مقدم رکھتے تھے کتاب اللہ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر وہ اس کتاب فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فمن فعل ذلک منہم فہو کافر یجب قتالہ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا یا پھر
یہ سمجھ لیجیے آپ کہ ان کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی دوسری کتاب کے ذریعے سے کسی نے فیصلہ کروایا فَهُوَ كَافِرٌ. یہ میرے الفاظ نہیں، یہ میری بات نہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے فَهُوَ كَافِرٌ، تو وہ کافر ہے، یجب قتالہ، اور ان سے قتال واجب ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. کہ ایسا آدمی یا ایسے لوگ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی دوسری کتاب سے فیصلہ کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو فیصلے کے لحاظ سے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور دوسری شریعت سے فیصلہ کروا رہے ہیں، وہ لوگ کافر ہیں اور ان سے قتال واجب ہے، ان سے جہاد فرض ہے. اب ایسے لوگ جن کے پاس میں اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسری شریعت موجود ہو، جن سے قتال واجب ہو، آپ ان کے ساتھ مل کر الیکشن کیسے لڑ سکتے ہو؟ جن کے ساتھ قتال واجب ہو چکا ہے، مل کر الیکشن کیسے لڑ سکتے ہو آپ؟ یا ایسی پارٹیوں کو آپ ووٹ کیسے دے سکتے ہو؟ یا ایسے سسٹم کو آپ ووٹ کیسے دے سکتے ہو جو سسٹم خود کھڑا ہو گیا اللہ کے قانون کے مقابل میں؟ آگے حدیث میں سناؤں گا آپ کو آخر میں، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جس کو ذکر کیا ہے، اور اپنے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو کیا ہے ذکر، وہ طبرانی کے حوالے سے کیا ہے. تو آگے کہ ومن فعل ذلك منهم فهو کافر یجب قتالہ، کہ وہ کافر ہیں اور ان سے قتال واجب ہے، حتی یرجع الی حکم اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ پلٹ جائے کس بات کی طرف؟ اس بات کی طرف کہ اپنی زندگی کے جو بھی معاملات ہوں گے ان معاملات میں وہ کتاب اللہ سے فیصلہ کروائے گا. گویا سیدھا سیدھا اسے کفر سے حق کی طرف پلٹنا ہوگا. اگر وہ نہیں پلٹتا ہے تو اس کے ساتھ قتال واجب، اور اگر وہ پلٹ گیا ہے ہاں تو پھر وہ ٹھیک کر رہا ہے، کیونکہ اصل دین کی طرف وہ واپس آ چکا ہے، اب اس کے ساتھ میں قتال نہیں کیا جائے گا. فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال اللہ تعالی افحکم الجاہلیت یبغون. یہاں پر لکھا ہے کہ زندگی کا اگر بڑا سے بڑا معاملہ ہو یا زندگی کا چھوٹا سے چھوٹا معاملہ کیوں نہ ہو، آپ کو فیصلہ کروانا ہے تو کتاب اللہ سے، آپ کو فیصلہ کروانا ہے تو سنت رسول اللہ سے، اس کے علاوہ نہیں. ایک مومن اپنی زندگی میں ایسا سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو اور غیر اللہ کی کتاب سے وہ فیصلے کروائے. ہاں ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ کہنے والے کمنٹس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کے اوپر بھی تو 151 107 116 لگی تھی. میں نہیں گیا، میں نہیں گیا، اب تم نے مجھے کھینچ لیا وہاں، تم نے مجھے کھینچ لیا وہاں، مجبوراً مجھے جانا پڑا. یہ اضطرار کی کیفیت میں ہے. اضطرار کی کیفیت بنا کر یہ نہ ہو کہ آدمی خود معاملے کو لے کر وہاں پہنچ جائے. اب کسی نے کھینچ لیا مجبوری میں، کسی نے کھینچ لیا مجبوری میں، اب آپ کو جانا پڑا، وہ بھی اس حد تک کہ جس حد تک کہ جا کر کے آپ واپس آ جائیں. اللہ گواہ کہ ایسی جگہوں پر کھڑے رہنے کی بھی طبیعت نہیں ہوتی. لیکن تم نے کھینچ لیا، چلے گئے، واپس آ گئے. لیکن کوئی ایسی چیز آپ دکھاؤ کہ ہم فیصلہ کروانے کے لیے اس کے پاس گئے ہوں. جو بھی معاملہ ہوا ہمارے ساتھ یا مولانا محترم کے ساتھ میں تو لوگوں نے کھینچا، وہ خود نہیں گئے.
آپ پہلے دن سے حساب گواہی دیں گے. اگر میں غلط بول رہا ہوں تو فوراً تردید کریں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں مولانا صاحب. تو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے وہ جاتا نہیں کبھی, اپنے معاملے خود بیٹھ کر نپٹا لیتا ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اس کے سامنے ہوتی ہیں, ان کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کے پاس جا کیسے سکتا ہے؟ اور جو چلا جائے وہ مومن کیسا؟ جن کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ يَجِبُ قِتَالُهُ, کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ کافر ہے, اس سے قتال واجب ہے, قتال واجب ہے اس سے. تو ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قانون منضبط کر لیا, کوئی دوسرا قانون بنا لیا, کوئی دوسری شریعت بنا لی, آپ ان کا سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ان کی تائید کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کا شمار اس میں نہیں ہوگا؟ وہ مولوی صاحب کی بات مجھے بار بار یاد آتی ہے کہ وہ کوئی بیچارے حیدرآباد کے مولوی ہیں, وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو گواہی دینی پڑے گی, آپ کو اپنا حق رائے دہی. آپ کو انسان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ صرف ایک ووٹ نہیں, کفر کے سلسلے میں آپ کی ایک تائید ہے, آپ کی ایک حمایت ہے, آپ کا ایک سپورٹ ہے. یہ آپ کی ایسی تائید ہے جو آپ کو کفر کے دلدل میں گھسیڑ دے گی, اور آپ کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا, کیونکہ یہ دلدل ہی ہے کفر کا, یہ دلدل ہی ہے شرک کا. یہ نظام ہی ایسا نظام ہے جو اللہ کے قانون کی مخالفت میں بنایا گیا. یہ نظام ہی ایسا نظام ہے جس میں جو کچھ شریعت اسلامیہ میں حلال ہے وہ حرام. یہ نظام ہی ایسا ہے کہ جو کچھ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے وہ حلال ہے. اب ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے کس طرح سے اس کی تائید, اس کی حمایت, اس کا سپورٹ کر سکتا ہے؟ اور یہ علماء صرف لالی پاپ دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا, اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے گواہی کیوں نہیں دی. انہی مولوی صاحب کے قول کے مطابق کہ اگر غلط آدمی آپ کی ووٹ کی وجہ سے چلا گیا تو اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا. آپ اپنے ووٹ کا غلط استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ تو طے ہے. مولانا صاحب اتنی بات تو مانتے ہیں کہ جا کر کے جو بھی غلط کرے گا, جو کچھ بھی اس کا عذاب ملے گا ووٹ دینے والے کو بھی ملے گا. اب آپ نے ایک ایسی پارٹی کو جتا دیا, اس نے جا کر کے سود کو حرام نہیں کیا, سود حلال رہا. سود کو اس نے حرام نہیں کیا, سود حلال رہا. تو وہ جو سود کا گناہ ہے ووٹ دینے والے کو ملے گا یہ نہیں مولانا صاحب. وہ جو قانون کو بدلنے والا گناہ ہے جو پاور میں آنے کے بعد میں وہ کرے گا تو اس کا گناہ ووٹ دینے والے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا مولانا صاحب؟ وہ جو طوائفوں کے لیے احکام ہیں, جو ان کی سزا ہے, اگر یہ لائسنس دے دیتا ہے جانے کے بعد میں دے دیتا ہے تو اس کا گناہ بھی ووٹ دینے والوں کو ملے گا کہ نہیں ملے گا مولانا صاحب؟ جی صاحب بالکل ملے گا. تو پھر ووٹ دے کر کے گناہگار کیوں ہو رہے ہو؟ پہلا تو تم نے شرک کیا, شرک میں اس کی اعانت کی, شرک میں اس کی مدد کی, اور پھر اس کے بعد میں کیا بولتے ہیں, اگر کوئی اچھی چیز ہوتی, نور علی نور, جس کو یہ بولتے ہیں کہ سونے پر سہاگا, اس کو بولیں گے نارن علی نار, کریلا اور نیم چڑھا, آگ تو ہے لیکن اس پر پھر شعلے, آگ تو ہے لیکن پھر اس پر شعلے. تو آپ ایک آگ سے بچ نہیں سکتے, جب اس کے شعلے لپکیں گے اس وقت کیا حال ہوگا؟ گویا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مولانا محترم جیتے جی جانتے بوجھتے عوام کو, نبی کی اس امت کو آگ کے دہانے کے قریب لے کر جا رہے ہیں, جس سے بچنا ان کے لیے ممکن نہیں. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ اگر
زہر جان بوجھ کر پیو یا انجانے میں پیو، آپ نے زہر پیا ہے، اس کا نقصان آپ کو ملے گا۔ آپ کی باڈی یہ نہیں جانتی کہ یہ آپ نے جان بوجھ کر پیا ہے یا انجانے میں پیا ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک کیا ووٹ دے کر، کسی کو آپ نے شریک کیا، آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، آپ نے بہرحال شرک کر لیا، اور یہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اے یبتغون ویریدون، اور وہ یہ جاہلیت کے فیصلے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ویریدون عن حکم اللہ ویعدلون، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جاہلیت کے جو فیصلے چل رہے تھے وہ فیصلے ہی چلتے رہیں، وعن حکم اللہ یعدلون، اور یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، گویا اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ آپ اپنی بات بتائیے کہ ایک مرتبہ گزرو، آپ 2 مرتبہ گزرو، 3 مرتبہ گزرو، کوئی آدمی اگر آپ کو نظر انداز کر دے، آپ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے اس کے ساتھ میں، ہے کہ نہیں ایسا؟ کہ جب آپ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے اس کے ساتھ، تو آپ اللہ کے احکام کو ہمیشہ نظر انداز کیے جا رہے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور تمہاری زندگی میں یہ جد و جہد بھی نہیں، یہ جد و جہد بھی نہیں، اس کو لاگو کرنا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے، اس کے لیے تمہاری کوئی تگ و دو نہیں، تو اللہ رب العالمین کیسے تمہیں معاف فرمائے گا؟ کیسے تمہیں معاف کر دے گا جبکہ ایک طرف سے تم سرے سے نگلیکٹ کر رہے ہو، نظر انداز کر رہے ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ آگے انہوں نے ذکر کیا حافظ ابن کثیر نے کہ وقال ابن ابی حاتم کی بات کو انہوں نے نقل کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں، فلاں نے بیان کیا، فلاں نے مجھ سے بیان کیا، فلاں نے مجھ سے بیان کیا، آخر میں جاتے کے کہتے ہیں کہ قال سمعت الحسن یقول من حکم بغیر حکم اللہ فحکم الجاہلیت ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کوئی فیصلہ کیا فحکم الجاہلیت ہوا، تو ایسا حکم جو ہوگا یا ایسا فیصلہ جو ہوگا وہ جاہلیت کا فیصلہ ہوگا۔ آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے بعد میں آپ جاہلیت کا فیصلہ کروا رہے ہیں، تو کیا آپ یہ امید رکھ سکتے ہو کہ آپ جنت میں چلے جاؤ؟ جاہلیت کا فیصلہ بولنے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیے آپ کہ فحکم الجاہلیت ہوا، کہ وہ جاہلیت کا فیصلہ ہے، جاہلیت کا فیصلہ، یہ بولنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زندگی گویا ایسی ہی ہے کہ آپ کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی جو زندگی تھی، آپ کے آنے سے پہلے جو زندگی تھی، اسلام کے آنے سے پہلے جو زندگی تھی وہ۔ اب اگر آپ اس کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے مطابق ابو طالب نے بھی زندگی گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھل کر سپورٹ کیا، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نہیں آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی سفارش نہیں کروا پائیں گے۔ جتنی خدمت انہوں نے کی اس کی وجہ سے صرف یہ ہوگا کہ ان کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، جہنم کی جو جوتیاں ہیں وہ پہنائی جائیں گی، اور حال یہ ہوتا ہے کہ جہنم کی جوتیاں اگر پیروں میں پہنائی جائیں تو یہ جو سر ہے یہ جیسا ہانڈی میں پانی کھولتا ہے ویسا کھولے گا۔ اسی لیے دیکھو گے آپ کہ اگر کسی کو کچھ زیادہ ٹارچر کرنا ہے، کسی سے کچھ نکلانا ہے، اگلوانا ہے کچھ، تو زیادہ تر چوٹ یہ پنجوں میں مارتے ہیں، پولیس پنجوں میں مارتی ہے کہ یہ بے چین ہو کر کے جو حقیقت ہے اس کو واضح کر دیں۔ آگے میں ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الناس الی اللہ عز وجل ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیت، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا دشمن وہ ہے، سب سے بڑا دشمن اللہ کا وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ اور چال تلاش کرے۔ سب سے بڑا دشمن اللہ رب العالمین کا۔ اب جو سب سے بڑا دشمن ہو اللہ رب العالمین کا، آپ اس سے دوستی کرو،
آپ اس سے دوستی کرو، یاری نبھاؤ آپ اس سے، اور یہ چاہو کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ میں بہتر معاملہ کرے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 6882، طبرانی میں 10849 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کون؟ جو جاہلیت کا طریقہ تلاش کر رہا ہے اسلام میں۔ اب جو کلی طور پر جاہلیت پر ہو، کلی طور پر جاہلیت پر ہو، تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ جو اسلام میں جاہلیت کو تلاش کر رہا ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو ایک فارمولا ہے کہ دوست کا دشمن، دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے کہ دوست ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوست کا دشمن ہے۔ دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے، اور دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ سے دوستی کی، اللہ سے دوستی کی، اور نبھا رہے ہو آپ اللہ کے دشمن کو۔ آپ نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، ووٹ دے رہے ہو ابو جہل کی پارٹی کو، ووٹ دے رہے ہو ابو لہب کی پارٹی کو، تو آپ کا اللہ پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان سے دوستی کا دعویٰ، ان سے محبت کا دعویٰ، اور ان کے خاطر سب کچھ لٹا دینے کا دعویٰ، آپ کا یہ دعویٰ کام نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کی دوستی اس سے ہے جس کا وہ دشمن ہے۔ صاف صاف بخاری شریف کی حدیث میں، بخار آتا ہے ان کو مگر بخاری نہیں آتی۔ اب یہ احادیث کے حوالے سے بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا دشمن جو وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرے، وہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کر رہا ہے، لیکن ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے اسلام کو چھوڑ کر جاہلیت کو ہی اپنا لیا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کا اور بڑا دشمن ہوگا، اور جو اللہ کا دشمن ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتنی ہی نیکی کر لے وہ، اس کی وہ نیکی قابل قبول نہیں۔ بڑی خدمت کرتا ہے باپ کی بیٹا، لیکن باپ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہی کرتا ہے، تو باپ اس کی کسی خدمت کو خاطر میں نہیں لاتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میرے سامنے مت آنا، خبر نہ ملے، میرے پاس یہ خبر نہ آئے۔ جو مخلص باپ ہے، میرے پاس میں یہ خبر نہ آئے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس میں یہ خبر نہ آئے کہ تمہارا لفڑا کسی لڑکی سے ہے، برداشت نہیں کروں گا، بھگا دوں گا میں۔ کیوں؟ کہ غیرت مند باپ ہے، خوددار باپ ہے۔ لیکن ایک باپ وہیں پر کہ بیٹا ہے میرا، کچھ غلط کر لیا ہے تو کیا ہوتا ہے صاحب، بیٹا ہے میرا۔ گویا اسلام کی اس کی نظر میں کوئی وقت نہیں۔ دو آدمی ہیں، ایک کا نظریہ یہ، دوسرے کا نظریہ یہ، تو آپ سوچیے آپ کہ اسلام سے زیادہ قریب، دین سے زیادہ قریب کون سا آدمی ہوگا جو یہ کہے گا کہ بیٹا اگر تم نے ایسی حرکت کی تو یہاں پر تم قدم مت رکھنا۔ کہ جائے کہ لفڑے میں اگر لڑکا پڑا ہو اور پھر اس کے بعد میں بھی باپ برداشت کر لے اور پھر لے کر کے آ جائے اس کو اپنے گھر میں کہ نہیں رے بیٹا ایسا نہیں ہوتا، چل تو نے کر لیا نا، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، پھر حدیث پڑھ کر کے سنائے۔ وہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے تو پڑھ کر کے حدیث سنائے تھے کہ الانسان کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم خطا کا پتلا ہے اور ان میں بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ تو توبہ کر لے، پھر بعد میں پھر کرتے رہنا، پھر توبہ کر لینا، پھر بعد میں پھر کرنا، پھر توبہ کر لینا۔ کیا سمجھ کے رکھے ہو آپ نے؟ اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرمائے گا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ اور اگر آپ باپ ایسا ہے اپنی اولاد کے تئیں تو یقیناً اس کی اولاد نہیں بگڑ سکتی۔ لیکن اگر باپ ویسا نہ ہو تو پھر اولاد کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ بعد میں پھر آدمی یہ نہ کہے کہ میں نے کوشش بہت کی لیکن میرا بیٹا سدھرا نہیں۔ جب وہ نرم لکڑی تھی اسی وقت اگر آپ اس کو موڑ دیے ہوتے تو وہ مڑ جاتا، لیکن اب لکڑی کڑی ہو چکی ہے، آپ اس کو موڑنا چاہتے ہو، اب وہ مڑے گی نہیں، ٹوٹ جائے گی۔
یہ مثال میں دیتا رہتا ہوں. اس وجہ سے تربیت جو بچوں کی ہے وہ بچپنے سے آپ تربیت کرو. اسلام کے سانچے میں ان کو ڈھالو. کوئی ایک ایسی چیز بتاؤ ان کو, ایک ایسا طریقہ بتاؤ ان کو کہ جو ان کو اسلام پر کاربند رکھے. ایسی تحریک سے جوڑو ان کو کہ جو تحریک اسلام پر کاربند ہو. خود بھی جوڑو, بچوں کو بھی جوڑو, اور ان کو دعوت دو کہ بیٹا نہیں, ہمیں عمل کرنا ہے. ہم ایسی جماعت میں ہیں کہ ہمیں عمل کرنا ضروری ہے, دوسرے عمل کریں اور نہ کریں. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں, یہ احادیثیں ایک ایک جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں, یہ اچھی طرح سے ہم کو سمجھ میں آئیں گی. اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں تو جیسے نماز روزے کی حدیث ہم سنتے چلے آئے ہیں, ویسی بھی یہ حدیث بھی ہم سن کر کے اڑا دیں گے کہ ابغض الناس الی اللہ عز وجل و مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ, کہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرتا ہے. اب یہ تلاش کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا, وہ اللہ کے بڑے دشمن ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے یہ خود تہیہ کریں, ہم بیٹھے بیٹھے یہ خود سوچیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں یا دشمن. اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہم دوستی کر رہے ہیں یا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ. اللہ کے دوستوں کے ساتھ اگر ہماری دوستی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے اگر دشمنوں کے ساتھ ہماری دوستی ہے تو پھر ہماری یہ دوستی ہمارے ایمان کے آڑے آئے گی, اور اللہ رب العالمین انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ المرء مع من احب, آدمی کل قیامت کے دن جنت میں یا جہنم میں اسی کے ساتھ میں ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. اور یہ جو ہمارے دس چل رہے ہیں طاغوت کے سلسلے میں, اس کی پہچان کے سلسلے میں, اس کی پہچان, بڑی پہچان یہ کہ جو اللہ کا دوست وہ آپ کا دوست, جو اللہ کا دشمن وہ آپ کا دشمن. جو اللہ کا دشمن ہو آپ اس کو ووٹ کیسے دے سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ جو ہم سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں, نبی کی اس امت کے دماغ میں اللہ کرے یہ بات بیٹھ جائے اور وہ اسلام پر کاربند ہو. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے. ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے, اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے. ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں. خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی. اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں. یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے, نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے. ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے.